السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین سامعین کرام، آج یہاں عید کا دوسرا دن ہے اور ایک بات جو نوٹ کی میں نے، بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بدھ ہیں، کوئی دوسرے ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن جو یہودی بھی ہیں، اور سکھ ہیں، ہندو ہیں، جو تمام مذاہب کے اوپر عملاً ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا بدھ بھی یہ جو ہے نا چاند کے حساب سے اپنا مہینہ طے کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہماری آئی تھی، سال شروع ہوا تھا، ان کا بھی اسی سال سے شروع ہوا تھا، ایک ہی منتھ میں ان کا سیلیبریشن ڈے آیا۔ یہ تمام مذاہب جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں صبر کو آنکھیں بند کر کے کچھ دعا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اور اپنا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ اس کو میڈیٹیشن میں ہی وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کچھ ہندو بھی پریکٹیکلی یہی کرتے ہیں، اس طرح کر کے یہ ہوتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کے اندر ایک بات کامن ہے، اور وہ کامن یہ ہے کہ کسی بھی ازم کے اندر، زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر اپنا احتساب، اپنا جائزہ اور خاموشی سے دعا کرنا، کیونکہ یہ تمام مذاہب کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ آسمانی مذاہب سے ہوئی ہے، آسمانی ہدایت سے ہوئی ہے۔ قرآن اس کی آخری تاریخ ہے اور آخری کتاب ہے، تو تمام لوگ اپنا جائزہ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ وہیں سے میڈیٹیشن شروع کی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، کامنالٹیز کو میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو یہ تمام کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مراقب ہونا چاہیے، اپنا مراقبہ کرنا، خود احتسابی کرنا، یا سورہ حشر کے آخر میں تمہیں کل کیا بھیجا ہے، کل کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ نے، جو کل جو کیا وہ آپ نے آگے بھیج دیا۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے انسان اپنا جائزہ لے گا، اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرے گا۔ سب سے بری چیز انسان کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے۔ ہمارے تعلقات میں جو سب سے بنیادی خرابی کا باعث بنتی ہے وہ نیگیٹیو چیز چلتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اور نیگیٹیو اس میں یہ کہ اپنے آپ کو وہ تفاخر سے سمجھتا ہے بلندی پہ، اور دوسرے کو سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہ۔ اکثر جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں نا جی، دھوکہ دینے والے، دغا دینے والے، یا چیٹ کرنے والے، یا ٹوسٹ کرنے والے، یا معاملات کے اندر لفظوں کی ہیر پھیری میں رکھنے والے، وہ خود بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مثبت رہنا ہے، مثبت سوچنا ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ احسن قولا، برائی کو اچھائی سے بدلو۔ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت انتہائی مشکل کام ہے کہ آدمی مسلسل اپنے رویے سے نیگیٹیو، منفی سوچ، اس کے اندر کے خوف اس کو منفی سوچ کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی بندہ اس کے لیے یہ مثبت سوچ، مثبت طریقے سے جواب دے۔ احسن قولم، کہ احسن طریقے سے اس کو بدلے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے اس نظام حیات میں جو مثبت چیزوں کو، اللہ پاک ہر چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شفافیت کے ہمیں جو قرآن میں سب کچھ بتایا گیا ہے بالکل صاف ستھرا بتا دیا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں مال کے، جان کے، سورہ معارج میں ہے، ہم تمہیں جان، مال، اولاد، اس کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے تم ہمارے پاس آتے ہو، پھر صبر کرتے ہو، پھر صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں صبر کرنے کی۔ یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ میڈیٹیشن تو ہر مذہب میں ہے، اور پھر صبر، اس کے بعد ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ پاک نے پوری دے دیا، اس میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا کہ جو نیا ہو رہا ہو۔ ہم آئے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایک سرٹن ٹائم کے بعد چلے جائیں گے، لیکن آزمایا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ یہ قرآن کے الفاظ کے ترجمے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نقص من الاموال والانفس والثمرات
یعنی 5 چیزوں کا ذکر ہے، اولاد سے اور اپنے ریلیشن سے، اپنی جان اور مال، ان سے آزمایا جائے گا، اور پھر تم نے اس کے صبر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی صبر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر اس کے بعد آپ نے شکر کرنا ہے، ان شکرتم لَأَزِیدَنَّکُم، پھر ہر چیز پہ شکر ادا کرو گے تو اور دے دیں گے۔ یہ آج میرے ساتھ ایک بدھ بندہ بیٹھا تھا، تو وہ باتیں کر رہا تھا، تو میں بار بار وہ آنکھیں بند کر کے نا کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں آیا کہ میں آپ سے یہ بات کروں اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ السلام علیکم، آپ کو عید کی ڈھیروں مبارکیں ہوں، ڈھیروں آپ کے لیے آسانی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔